السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سبھی لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھی۔ وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی، وہ بانجھ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے حد قریب تھی۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ حسن بصرہ کا شادی کا پیغام۔ حسن بصرہ جو کہ بصرہ کے امام تھے، خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 2، کہنے لگی یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامہ اٹھائے گا تو کس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کس کے الٹے ہاتھ میں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ رابعہ بصری کہنے لگی یہ بتاؤ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کس کے گناہ؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا پیاز کوئی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ ہی کوئی خادم۔ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کر گرا۔ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، دنیا کو پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا، اور اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں میں تہجد پڑھتی تھی۔ اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا، حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ تو فرمایا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی انہیں نیکیوں میں شامل ہوگی۔